یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ سورج گرہن کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے تو عادت مبارکہ کے خلاف آپ نے ہاتھ بلند کیا، جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں فضا میں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا یہ کیا تھا؟ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ چھوڑا، بلند کیا، کوئی چیز پکڑی پھر چھوڑ دی، پھر ہاتھ باندھ لیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا سوائے آپ کے دستے مبارک کے، تو ہمیں سمجھا دیں یہ کیا تھا؟ تو اب یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے، حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک میرا دھیان جنت میں چلا گیا، میں نے دیکھا وہاں بہت سے پھل پکے ہوئے ہیں، تو میں نے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا پکڑ لیا یہیں کھڑے ہو کر۔ جی مدینہ کی سرزمین پر میرے آقا کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا پکڑ لیا کہ میں تمہیں دے دوں، فرمایا کہ اگر میں گچھا لے آتا لَأَكَلْتُم مَّا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، قیامت آنے تک پورا مدینہ شریف کے لوگ کھاتے رہتے اور یہ ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام خالی ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کی حرکت دیکھی، چیز پکڑی چھوڑی پھر ہاتھ نیچے کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ افعل، کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر میں چاہتا تو وہ لے آتا، لیکن پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام کیا کہ نہیں، جنت کے پھل قیامت کے بعد جنت میں جا کر کھائیں گے، یہاں نہیں لائیں گے، تو اس لیے میں نے پھر وہ چھوڑ دیا۔ یہ تو تم نے میرے ہاتھ کو دیکھا، میں نے پکڑ کر ارادہ کر لیا کہ میں لے آؤں، پھر میں نے اللہ کے قانون کا احترام کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر میں لے آتا تو مدینہ پاک میں قیامت تک جتنی آبادی ترقی پذیر ہوتی رہتی وہ سارے کھاتے رہتے اور جنت کا ایک انگوروں کا گچھا قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک گچھے کی بات ہے، جنت کے ایک گچھے کی، تو جو جنتی جنت میں جائیں گے وہاں ایک گچھا تو نہیں ملے گا، کیا خیال ہے؟ وہاں تو بے بہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک بات اچھا، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ جو دست مبارک اور بازو مبارک کا جو یہ کمال بتایا گیا ہے، بظاہر دیکھنے میں میرے آقا علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، تو ظاہر ہے جسم کے ہر عضو مبارک درمیانی ساخت کے ہیں، تو جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بازو کی طاقت یہ ہے کہ کھڑے ہیں فرش مدینہ پر اور ہاتھ پہنچا ہوا ہے جنت میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارادہ تن نہیں، اچانک نگاہ پہنچی ہے، نگاہ بھی پہنچی، ہاتھ بھی پہنچا، اندازہ لگاؤ رب نے اپنے محبوب کو کتنے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ حدیث بھی پوری ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے اور بھی دیکھا، اریت النار، میں نے یہیں کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھا، لم ارى منظرا قط افظع، آج سے زیادہ خطرناک جہنم کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ رأیت اکثرها اہلها النساء، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ قالوا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مردوں کے بنسبت جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ قال بکفرہن، فرمائے یہ کفر زیادہ کرتی ہیں۔ قیل یکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کا زیادہ کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیرہ، محبوب کریم نے فرمایا نہیں، یہ خاوند کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں زیادہ عورتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں۔ یکفرن الاحسان، خاوند کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ،
اگر کوئی خاوند پوری زندگی اپنی بیوی پر مہربانیاں اور احسان کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی زندگی کے کسی حصے میں ایک آدھ دن کوئی اونچ نیچ خاوند سے ہو جائے، کوئی کسی معاملے میں، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو پھر تیری بیوی کہے گی میں تو جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں مجھے تجھ سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو بیوی کی یہ نافرمانی ہے اور یہ ناشکری ہے، یہی اسے جہنم میں لے گئی۔ آج کیا ہے؟ آج لڑائی جھگڑا اور آج کی یہ جناب سارے جو اختلافات ہیں وہ تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ناجائز مطالبے کیے جاتے ہیں اور صاحب جو ہیں وہ اتنے مطالبے پورے نہیں کر سکتے، اور پھر تڑاک تڑاک سے 3 طلاقیں بڑی آسانی سے نوجوان منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر مولانا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، جی بس مجھے اس وقت غصہ چڑھا ہوا تھا جی، وہ تو جی میری خالہ کی بیٹی ہے، میری پھوپھو کی بیٹی ہے، ہمارا بڑا کلوز رشتہ ہے جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ایک بچہ دودھ پیتا بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں نہیں آتی، پہلے وہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اچھا بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے کہ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ خاوند کی نافرمانی ہے، اور دوسری روایت میں آیا فرمایا جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خاوند اس پر راضی ہو تو اب موت ہی اسے روک سکتی ہے، جیسے ہی مرے گی سیدھی جنت داخل کر دی جائے گی۔ خاوند کی رضامندگی بیوی کے لیے یہ جنت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایسی صورتحال ہمیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔